حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے، انصاری صحابی ہیں، سن 2 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پہلے انہوں نے گھر میں ہی ایک بت رکھا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہوئے تھے ان سے پہلے۔ تو وہ ایک دن اس طرح آ کر ان کے گھر میں تشریف لے کر آئے، تو انہی کے بت جس کی یہ پوجا کرتے تھے گھر میں، فرماتے ہیں وہ اپنا بت لے کر چلے گئے، ان سے چھپا دیا۔ جب وہ وہاں سے تشریف لے کر گئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو تلاشی شروع کر لی، کہاں پر ہے میرے خدا کہ جس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، دن کو نکلتے وقت بھی، رات کو جب آتے تھے تو اس وقت سوتے تھے جب اس سے پہلے اس کی سجدہ کر لیتے، عبادت کر لیتے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے تلاش کرنی شروع کر دی تو وہ نہ مل سکا، تو پھر اس کے بعد یہی اس کی بیوی، زمانے جاہلیت میں بھی اس کی بیوی تھی، اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا تھا زوجیت پر۔ اس کا نام تھا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے اس طرح کیا، اس سے کہا کہ دیکھو یہ کس طرح خدا ہو سکتا ہے، آپ کی کس طرح مشکلات کو حل کر سکتا ہے، جب وہ ایک ایسی چیز جو اپنی دفاع کی پوزیشن میں نہ ہو، اپنی دفاع نہ کر سکتا ہو، تو وہ دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچائے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بات تو ٹھیک ہے، واقعی اگر یہ خدا ہوتا، اگر اس کو کوئی چرا کر لے جاتا یا اس کو کوئی دور پھینکا جاتا، اپنی دفاع کر لیتا، بجائے دفاع کرنے کے میں اس کی تلاش میں ہوں۔ اور یہ اس نے کہا کہ شاید یہی عبداللہ بن رواحہ مجھ سے لے کر گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب سنی اور سمجھی بھی، تو اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ بن رواحہ بن مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی کہا کہ وہ بت جس کی آپ پوجا رات دن کرتے ہو، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اپنی دفاع نہیں کر سکتا ایک چیز، تو دوسرے کو نفع نقصان کیا کجا پہنچائے گا؟ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ پہنچ چکے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھی نے عرض کیا کہ حضور ابو دردہ آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا ابو دردہ مسلمان ہوگا، مسلمان ہونے کی غرض سے آ رہا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کلمہ شہادت کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہوئے۔ پھر حضر سفر میں گرمی سردی میں ہر حال میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، رفیق رہے۔ آپ کے جان نثاروں میں سر فہرست اس کا نام شامل ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی شان ایسے ہیں کہ دونوں میاں بیوی زمانے جاہلیت میں بھی ازدواجی تعلق کے ساتھ تھے، زمانہ اسلام میں بھی رہے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئے سن 32 ہجری میں، تو اس وقت بھی جب انہوں نے اپنا وطن اس لیے چھوڑا تھا، جب اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہوا، انہوں نے یہاں سے مدینے کو ترک کر لیا، اس لیے کہ بار بار محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو رہی ہے ان کو، جس کی وجہ سے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اسی وطن کو چھوڑ کر انہوں نے دمشق شام میں اپنا مسکن، اپنا وطن بنا لیا، وہاں چلے گئے۔ سن 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے جب یہ وہاں پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین تھے، اس وقت اس کا زمانہ تھا، اس سے اجازت طلب کی کہ حضور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اجازت نہیں دی، چونکہ ایسے درویش قسم کے انسان، ایسے زاہد اور عابد صحابی رسول، اس کو کون انسان اجازت دیتا ہے کہ انسان اس سے دور رہے، اس کی خیر و برکت سے محروم رہے، اس کی اچھی خیر خواہی نصیحت سے محروم رہے؟ یہ کوئی بھی دانشمند انسان برداشت نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار فرمایا، ان نے جب اپنی یہ عذر پیش کی کہ بار بار محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں سے دور جا کر اپنا مسکن بنا لیتا ہوں۔ تو
انہوں نے کہا ایک شرط ہے، آپ اس کی منظوری کریں پھر میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ مسلمانوں کا آپس میں محبت کا تعلق دیکھیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اصلی وطن مکہ ہے، مکہ کے باشندے ہیں، جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشندے ہیں مدینہ منورہ کے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن محبت اسلام کے رشتے میں ایسے آغوش میں آ گئے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے کے وہ برداشت نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین بتائیں کیا آپ کا وہ شرط ہے؟ فرمایا یہ کہ اس آپ دمشق کے فلاں قبیلے کے فلاں اس علاقے کی آپ گورنری اس کو آپ اختیار کر لو۔ انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے اجازت دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس چیز کو میں لے لیتا ہوں، اپنی ذمہ داری سونپ بھی گئی اس کو۔ فرماتے وہاں پر وہ تشریف لے کر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے دمشق اپنے رعایوں کے اپنے ماتحتوں کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے، جب یہ وہاں پر تشریف لے کر گئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسکن میں جانا ہوا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح رہتے ہیں، ظاہر بات ہے اس علاقے کے سب سے بڑے سپر پاور رکھتے ہیں، اس کے پاس خشم اور خدم ہوگی، اور نوکروں چاکروں کی ٹھاٹ پاٹ ہوگی، لیکن جب دیکھا کہ اس کا پتہ چلا ہے کہ فلاں جگہ پر وہ رہتے ہیں، فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے کر آئے۔ جب دیکھا ایک اندھیرا نما قسم کا خیمہ تھا، وہاں پر یہ داخل ہوئے، کوئی چراغ کا نام و نشان نہیں تھا، اور دستک بھی دروازہ بھی ایسا کہ جس کی کنڈی نہیں تھی۔ فرمایا کھولا، اجازت طلب کی، انہوں نے کہا کہ آئیے۔ جب دیکھا ٹٹولا زمین کو، زمین خالی، جس کے اوپر کوئی چٹائی نہیں تھی، پھر تکیہ وہ دیکھنے لگے، فرمایا سوائے اونٹ کے چمڑے کے باقی اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے شخص، ایسے درویش انسان، اس کی فراست کام میں آئی۔ فرمایا آپ امیر المومنین عمر فاروق تو نہیں ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے انہوں نے کہا اس بات میں جواب دیے کہ ہاں میں عمر ہوں۔ پھر کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ جواب میں کہ میں تو یہ سوچ سمجھ کے آ رہا تھا، تصور کیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس نوکر چاکر کی ریل پیل ہوگی، لیکن یہاں پر منظر کچھ اور ہے۔ انہوں نے بڑے عجیب جواب فرمایا کہ امیر المومنین، جب سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہماری یہ حالات گزر تھی، یہ زندگی کی یہ حالت ہماری تھی، ہمیں کیا ہوا کہ دنیا کی نعمتوں نے ہمیں لے لیا، اپنی دنیا کی ساز و سامان ہمارے اوپر کھل گئی۔ فرماتے یہ کہہ کر دونوں رو پڑے۔ حدیث کی کتابوں میں صبح تک، طلوع فجر تک دونوں بزرگ روتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک کو یاد کرتے رہے۔ سن 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ درمیان میں ایک بات میں نے کہی تھی، اس کو دوری چھوڑی۔ ان کی جو زوجہ ہے ام دردہ، اللہ کی شان ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور دونوں سے روایتیں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ بعض اوقات حدیث میں ام دردہ فرماتی ہیں کہ ابو دردہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ بعض اوقات ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ام دردہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔